اس حادثے نے دانین سے سمیر کو چھین لیا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد دانین کو تو کافی معمولی چوٹیں آئیں، لیکن سمیر کی حالت کافی نازک تھی۔ ڈاکٹر کی بے انتہا کوششوں کے باوجود بھی وہ جانبر نہ ہو سکا اور ان سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ بس ایک لمحے کا کھیل تھا اور ایک ہنستا مسکراتا انسان مٹی کے ڈھیر تلے جا سویا تھا۔ دانین کی تو بری حالت تھی۔ اسے کمرے میں لا کر پانی پلایا گیا جسے اس نے بڑی مشکل سے ایک گھونٹ ہی پیا تھا۔ جنازے کے وقت وہاں موجود عورتوں میں خسر پسر شروع ہو چکی تھی۔ کسی نے کہا کہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور یہ حادثہ، ابھی تو اس لڑکی کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری۔ یہ لڑکی تو ان کے گھر کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ اس کے قدم پڑتے ہی دیکھو کہ کیسا گھر ویران ہو گیا۔ ارے اس لڑکی کا تو نصیب ہی خراب ہے۔ اس گھر کا اکلوتا چراغ بجھ گیا اس کی وجہ سے۔ ان کی خوشیوں کی مدت کتنی کم تھی، کتنی چاہ سے بیاہ کر لائے تھے، کیا پتہ تھا کہ خوشی کی جگہ ماتم بچھ جائے گا۔ ایسی کئی طرح کی زہریلی باتیں وہ عورتیں کر رہی تھی، یہ جانے بنا کہ کسی کا معصوم دل یہ باتیں سہ نہیں پائے گا۔ کوئی اس پر ترس کھا رہا تھا تو کوئی اسے منحوس کہہ رہا تھا، اور ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ سمیر کی موم جو اسے اتنی چاہت سے بیاہ کر لائی تھی، ان کے دل میں بھی دراڑ پڑ گئی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد بس وہی لوگ گھر پر تھے۔ پورا دن ایسے ہی گزرا، ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے ہوئے۔ دانین تو چپ چاپ بیٹھی دروازے کو تکتی رہی، جیسے ابھی وہ کہیں سے آ جائے گا اور کہے گا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے سمیر کو گئے ہوئے، اور ان 2 دنوں میں وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ اسے نیند کی گولیاں بھی دی گئی تھی ڈاکٹرز کے کہنے پر، مگر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس پر۔ وہ پوری رات اور پورا دن بس بت کی طرح بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہتی یا پھر روتی رہتی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں اٹھتا درد شدت اختیار کر رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ پھر اچانک دانین کی حالت کافی خراب ہوئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں اٹھنے والا درد ایک دم بڑا تھا اور دل کی دھڑکن بھی کم ہوئی تھی۔ ہاتھ پیروں میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی تھی اور اسے سانس میں کافی تکلیف ہونے لگی تھی۔ حدید اسے لے کر فوراً ہاسپٹل گیا تھا، اور اس کے سسرال والوں میں سے کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، اور ان کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ سو جائیں۔ آپ لوگ انہیں اس ماحول سے دور لے جائیں، ورنہ جس طرح کی ان کی حالت ہے، ان کی باڈی پیرالائزڈ ہو سکتی ہے یا پھر ہارٹ اٹیک۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تو حدید بہت گھبرا گیا۔ وہ میڈیسن لے کر اسے گھر لے آیا تھا۔ اس کی اتنی خراب حالت پر بھی سمیر کے والدین نے اس پر ایک نگاہ نہیں ڈالی اور نہ ہی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھنے لگی تھی، اور اسے اس دن ان عورتوں کی باتیں بھی یاد آئی تھی، اور وہ باتیں یاد کر کے وہ رو پڑی تھی۔ کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا؟ اگر سمیر کے والدین نے اپنا بیٹا کھویا تھا تو اس نے بھی تو اپنا شوہر کھویا تھا نا۔ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھا۔ کوئی کیسے کسی انسان کو اس حادثے کا قصوروار ٹھہرا سکتا ہے؟ زندگی لینا دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ مگر ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جن کو صرف لوگوں کا دل دکھانا آتا ہے، اور ان کی زبانیں زہر اگلنا جانتی ہیں۔ بس وہ اگلے انسان کی زندگی برباد کر دیں، مگر لوگوں کو صرف بولنے سے مطلب ہوتا ہے، کسی کے دکھ یا درد سے نہیں۔ شام میں اس کی طبیعت پھر خراب ہوئی۔ حدید اس کے پاس کھانا لے کر آیا تھا تاکہ اسے کچھ دوا کھلا سکے، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا تو حدید نے کہا، پلیز دانین کچھ کھا لو نا، دیکھو تمہاری وجہ سے ماما نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ بھائی مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے انکار کیا تھا۔ دانین تم اس طرح روتی رہو گی تو اسے بھی تکلیف ہوگی، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تکلیف میں رہے؟ دانین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور انکار میں سر ہلایا۔ ہاں تو پھر کچھ کھا لو نا، دیکھو ماما تمہیں اس طرح دیکھ کر کتنی پریشان ہے۔ وہ اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالتا کہہ رہا تھا۔ جب 2-4 نوالے کھانے کے بعد اس نے کھانے سے منع کیا تو حدید نے اسے کہا کہ تھوڑا سا اور بھی کھا لے۔ بھائی پلیز مجھ سے اور نہیں کھایا جائے گا، وہ بے بسی سے بولی تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر حدید نے اسے میڈیسن دے کر لٹا دیا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، گزر ہی جاتا ہے۔
گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا، مگر جو یادیں اس گزرے ہوئے وقت سے وابستہ ہوتی ہیں وہ کہیں نہیں جاتے، اور انسان ان یادوں کو سینے سے لگائے کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ دانین کے سسرال والوں کا برتاؤ دیکھ کر مراد علی اپنی بیٹی کو وہاں سے واپس لے آئے تھے، اور ان لوگوں نے بھی دانین کو رکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ دانین وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ سمیر کے والدین کے رویے سے اسے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ لوگ جو اسے دیکھ کر خوشی سے دعائیں دیتے تھے، انہی لوگوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے۔ دانین نے تو اپنے گھر پر ہی عدت پوری کی تھی۔ اس کی ہارٹ پرابلم ویسے ہی تھی، 1 سال ایسے ہی نکل گیا تھا جیسے وہ دنیا سے کٹ کر الگ رہ گئی تھی۔ تبھی ان دنوں مراد علی نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی طے کر دی، تاکہ ماحول بدلے گا تو اس پر کوئی اچھا اثر پڑے گا۔ حسیب کی شادی کی تیاری میں مصروف ہو کر وہ ذرا بہل گئی تھی، مگر اس کی یادوں سے نہیں نکل پائی تھی۔ لیکن اب ان لوگوں کے سامنے وہ اداس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جب وہ اداس ہوتی تو اس کے بھائی بھی اداس ہو جاتے تھے۔ اس کے بھائیوں نے اس پورے سال میں ماں باپ کی طرح ہی اس کا خیال رکھا تھا، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی سنبھل گئی تھی۔ حسیب کی شادی سے گھر میں ایک چہل پہل ہو گئی تھی، مگر یہ کچھ دن تک ہی تھی، کیونکہ آنے والی دلہن کو ان بہن بھائیوں کے آپس میں اتنا پیار پسند نہیں آیا۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ حسیب صرف اسی کا ہو کر رہے، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی جو دانین کو بالکل پسند نہیں تھی، اور جب وہ کچھ کہہ دیتی تو حسیب سے اس کی شکایت لگاتی۔ حسیب اپنی بہن کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہتا تھا، اور گھر میں کوئی بدمزگی نہ ہو اس لیے وہ اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا، اور دانین کو لگتا تھا کہ اس کا بھائی بدل گیا ہے اب۔ اسی طرح 2 سال اور گزر گئے۔ حدید جو گھر کے حالات خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس نے آگے پڑھانے کے لیے سوچا، جس کے لیے اس نے بابا سے اجازت لینی تھی۔ اسی بیچ دانین نے مراد علی کے منہ سے یہ اعتراف سنا تھا کہ اس رات علیزے کو وہاں تنہا چھوڑ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور ان کے کیے گئے عمل کا بھگتان ان کی بیٹی نے بھگتا تھا۔ بابا کی شخصیت کبھی بھی ان کے لیے متاثر کن نہیں رہی تھی، مگر ان کا اعتراف سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں ان کے کیے گئے عمل کا خمیازہ اس نے بھگتا تھا، اور اسے ایسے زخم ملے تھے جن کی کرچیاں سمیٹتے سمیٹتے اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ اور اس نے ان 2 سال میں ایک بات سیکھی تھی کہ اس دنیا میں اداس رہنے والے کے ساتھ 1-2 دن تک سب ساتھ رہتے ہیں، اور پھر لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی لوگ آپ کے غم پر ہنستے ہیں۔ اس لیے آپ چاہے جتنا اندر سے مر رہے ہوں، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہونا ضروری ہے۔ اداس رہنے والے زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں کسی کے دکھ کا کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، سب کے لیے اپنا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عادل علی نے بھی اسے پھر سے پریشان کیا ہوا تھا۔ اس کی شادی کے بعد سے وہ بالکل اس سے دور ہو گیا تھا، مگر اس کے واپس آ جانے پر وہ پھر سے پرانے انداز میں اس کے سامنے آیا تھا، اور عادل علی سے بچنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے حدید کی بات مان لی تھی۔ وہ اسٹڈیز میں شروع سے ہی اچھی تھی اور ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق بھی تھا، اس لیے اس کی حالت کو دیکھ کر حدید نے سوچا کہ اسے پھر سے پڑھنے دیا جائے تاکہ وہ اس فیز سے باہر نکل سکے۔ حدید نے یہ طے کیا کہ اس کو یونیورسٹی میں پھر سے ایڈمیشن کروا دیا جائے، اور اس بات کے لیے اس نے مراد علی کو راضی کر لیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی بیٹی کے غم میں ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے فوراً اجازت دے دی، مگر ان کی ماما نہیں مان رہی تھی۔ ماما پلیز جانے دینا اسے پڑھنے کے لیے، ورنہ وہ اپنے اس غم سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گی۔ بیٹا وہ کیا کرے گی اب پڑھ کر؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، عزت سے گھر میں بیٹھنے دو بچی کو، اور دوسرا کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ دادی اماں نے بھی ماں کی حمایت کی تھی۔ آپ جانتی ہیں کتنا شوق تھا اسے پڑھنے کا، لیکن آپ لوگوں نے اپنی ضد میں اس کی زندگی برباد کر دی۔ کیا ملا اسے شادی سے؟ زندگی بھر کا غم اور دوسرا رشتہ۔ ہاں، اس گھر میں میری بہن کی زندگی کا فیصلہ اب اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہے گی تو اس کی شادی ہوگی، ورنہ نہیں۔ حدید نے غصے میں کہا تو سبھی لوگ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ جب سب طے کر لیا تو یہ بھی بتا دو کہ کہاں رہے گی وہ اکیلی؟ روزانہ اس کو یہاں سے وہاں کون لے کر جائے گا؟ ایسے روز آنا جانا بھی ٹھیک نہیں، اور نہ ہی کسی کے گھر رہنا۔ حدید کی بات پر دادی اماں نے ایک اور بات کرتے ہوئے بات کا رخ بدلا تھا۔ تبھی مراد علی نے کہا، اماں ہاسٹل ہے شہر میں، وہ وہاں رہ لے گی۔ مراد علی کی اجازت دینے کی دیر تھی کہ پھر دانین کے ایڈمیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا،
اور پھر اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا اور وہ وہاں سے چلی آئی۔ اور یہی تھی میری کہانی کشف، جسے تم سننا چاہتی تھی۔ یہی تھا وہ درد جو تمہیں میری آنکھوں سے میں دکھتا تھا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ وہ پھول میں نے کس کے لیے لیے تھے۔ سمیر ہی وہ شخص تھا جس کے لیے میں نے وہ پھول خریدے تھے، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہادی سے ٹکرا کر بکھر گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے دانین نے کشف کی جانب دیکھا جو بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ تمہیں صرف سن کر اتنا دکھ ہو رہا ہے تو مجھ پر تو وہ قیامت گزر چکی ہے، سوچو میرا کیا حال ہوگا کشف۔ اس نے یہ کہا تو کشف اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس کے لفظ نہیں تھے کہ وہ اس کے پاس لفظ نہیں تھے کہ وہ اس کے غم کو بانٹ سکتی۔ آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی تھے، جسے اس نے آج روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور وہیں دوسری طرف فون کان سے لگائے ہادی نے شروع سے لے کر آخر تک اس کی کہانی سنی تھی، اور پھر وہ بھی اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو روک نہیں پایا تھا۔ اس پر ہونے والے ظلم، اس کے دکھ تکلیف، اس پر ٹوٹنے والی قیامت نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور خود سے عہد کیا کہ وہ اسے اب کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی کسی کو اس تک پہنچنے دے گا جو اسے تکلیف پہنچا سکے۔ اس لڑکی سے نفرت تو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پایا تھا، اور اب تو وہ اس سے عشق کرتا تھا۔ اچانک فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے فون دیکھا تو فون کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فون بے دردی سے ایک طرف پھینکا تھا، تبھی اس کے دروازے پر دستک دی گئی اور ابراہیم حیات شاہ غصے میں اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور تو وہ اس کے قریب آ کر رکے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ بابا، جہاں اسے ہونا چاہیے وہ وہیں ہے۔ ہادی، تم نے اپنے باپ کا سر نیچا کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کیا؟ بابا، ایسا کچھ نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہاں تو صحیح کیا ہے بتاؤ مجھے، تم سمجھاؤ مجھے۔ بابا، آپ اس انتقام کو بھول جائیں، اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوگا۔ کیا آپ اسے یہیں ختم نہیں کر سکتے؟ اس وقت جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے وہ میرا بیٹا ہادی ابراہیم حیات شاہ تو نہیں، بلکہ وہ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ایک ناکام شخص کھڑا ہے، جو ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کو بھی بھول گیا۔ اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو میں اسی وقت تمہیں زمین میں گاڑ دیتا۔ ہادی کی بات کے جواب میں وہ غصے سے بولے تھے۔ ہاں بابا، دفنا دے مجھے ابھی اسی وقت، کیونکہ میں کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس سب میں اس کا کیا قصور جو وہ کوئی بدنامی یا ذلت برداشت کرے؟ مراد علی نے جو کیا بابا، تو اس کی سزا وہ بھگت چکے ہیں۔ اولاد کے غم سے بڑا غم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اس غم نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ ایک ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے شخص سے کیا انتقام لے گئے؟ بابا، آپ اس کہانی کو یہیں ختم کر دیں، ورنہ ماضی کی پرچھائیاں حال اور مستقبل دونوں کو برباد کر دیں گی۔ ہادی نے پھر اس نے سمجھاتے ہوئے بات کی تھی۔ ہادی، تم مجھے اپنی باتوں میں مت الجھاؤ۔ یہ تم نہیں، اس لڑکی کی زبان بول رہی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، اب میں اپنے طریقے سے اس کام کو کروں گا اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم بس اب واپس چلے جاؤ۔ کیا کریں گے آپ بابا، بتائیں مجھے۔ بابا، اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ جتنا قصور اس کہانی میں مراد علی کا ہے، اتنا ہی قصور پھوپھو کا بھی ہے۔ وہ کیوں گئی تھی آدھی رات کو اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے؟ ہادی نے نگاہیں نیچے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان سے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہادی، تم اس لڑکی کے لیے اپنے باپ سے سوال کر رہے ہو اور میری بہن کو غلط ٹھہرا رہے ہو، مگر تم پھر بھی مجھے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم حیات شاہ جیسے اس کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بابا، اس تک پہنچنے والے ہر راستے پر میں آپ کو ملوں گا، کیونکہ میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا اور نہ ہی میں آپ کو گناہ گار بننے دوں گا۔ ہادی نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ نہ جانے ابھی کیا کیا ہونا باقی تھا اور کتنے ہی لوگوں نے اس سے خفا ہونا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی خوبصورت پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب کشف ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے اس کے قریب آئی تھی۔ کل کے مقابلے میں وہ آج کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ کشف کے گھر پر ہی رکی ہوئی تھی۔ کشف نے اسے کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے کہا، تم پہلے بھی کم بولتی تھی،
مگر اب تو ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں خاموشی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کشف، تم نے زندگی کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کا وہ رنگ دیکھا ہے جو میں دیکھ چکی ہوں۔ ایک بات بولوں؟ ہاں کشف بولو، میں سن رہی ہوں۔ دانین، اتنی اداسی اچھی نہیں لگتی تم پر، تم بس ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو۔ کشف نے کہا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے دانین کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ ایک اور بات پوچھوں؟ کشف، آج کیا ہو گیا تمہیں؟ بات بات پر تم اجازت مانگ رہی ہو، بولو بھی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ کشف نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر کہا، اوکے، وعدہ، نہیں ہوتی ناراض، اب بولو بھی۔ دیکھو دانین، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم اسے بدل نہیں سکتے، بہتر ہے کہ اسے قبول کر کے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے تمہارے نصیب میں کوئی بہترین شخص لکھا ہوگا جو تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ کشف نے یہ کہا تو وہ بولی، قبول تو کر چکی ہوں، تبھی تو یہاں ہوں میں۔ اسی پاک ذات پر بھروسہ تو ہے، باقی دنیا تو شاید ہم جیسے سادہ دل لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ دانین نے پھر سے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو کشف نے پوچھا، کیا تم محبت کرتی ہو ہادی سے؟ اس اچانک سوال پر دانین نے کشف کو دیکھا تھا اور پھر دوسری جانب منہ پھیر کر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہی وہ سوال تھا جس کے لیے وہ اتنی دیر سے اسے باتوں میں الجھا رہی تھی۔ دیکھو دانین، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ناراض نہیں ہوگی نا، بولو نا، محبت کرتی ہو نا ہادی سے؟ نہیں، بالکل نہیں، دانین نے صاف الفاظ میں جواب دیا۔ پر کیوں؟ جبکہ تمہاری آنکھوں میں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے میں تمہاری مدد کس نے کی؟ اسی نے۔ وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے اور اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے یہ سب کچھ۔ کشف نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو دانین نے بولی، مجھے اس مصیبت سے نکال کر وہ لایا ہے تو اس مصیبت میں ڈالنے کا سبب بھی وہی ہے کشف۔ اسی نے یہ سب ڈرامہ رچایا ہے میرے بابا سے بدلہ لینے کے لیے۔ وہ مجھ سے اپنی پھوپھو کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ میری ماما کے ساتھ جو میرے بابا نے کیا، اس سب کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ محبت، شادی دنیا کا فضول ترین رشتہ ہے، اور دنیا، میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر سمیر میری زندگی میں آیا، بہت کم وقت کے لیے، اور میں نے جانا کہ محبت تو ایک خوبصورت احساس ہے، اور یہ احساس ہی ہے جو دو دلوں کو جوڑتا ہے۔ سمیر سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس سے شادی کے بعد بھی مجھے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اس رشتے کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا اور مجھے اسی سے محبت کرنی تھی، مگر سمیر کی چاہت اور محبت نے مجھے اس کی محبت کا عادی بنا ہی دیا، اور دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مگر اس رشتے کی عمر بہت چھوٹی تھی کشف۔ پھر اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے۔ اس غم سے باہر نکلنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ یہاں آنے کے بعد ایک دن اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، مگر جب مصیبت میں پڑی اسی نے میری مدد کی۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی آواز نے مجھے اس کی جانب متوجہ کیا۔ پھر پتہ نہیں کیسے بنا اجازت چپکے سے وہ میرے دل میں آ بسا، اور میں غیر محسوس انداز میں اس کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ اس کے لیے میرے دل میں جو محبت تھی اسے میں صرف اپنے تک ہی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس محبت کی کوئی منزل نہیں۔ بہت بھروسہ کرنے لگی تھی میں اس پر، اور اس نے میرے اس یقین کو پل بھر میں توڑ دیا۔ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ محبت جیسا خوبصورت جذبہ شاید میرے لیے بنا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں جو چاہت تھی وہ تو صرف ایک ڈرامہ تھا کشف۔ وہ ایک مکمل شخصیت کا مالک ہے، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے، مگر اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اب چپ ہو گئی تھی۔ میرا تم سے دل کا رشتہ اب نہیں، میرا تم سے دل کا رشتہ اب نہیں، تو میرے خیال میں بستا اب نہیں، اس زندگی میں میرا تیرا کوئی حصہ نہیں، اس زندگی میں میری تیرا کوئی حصہ نہیں، میرے دل کی کہانی میں تیرا کوئی قصہ نہیں، میری ان جھیل جیسی آنکھوں میں تو بستا اب نہیں، میرے ان گلابی ہونٹوں پر تیرا ذکر رہتا اب نہیں، میرے چہرے کی مسکان میں تیرے نام کے رنگ اب نہیں، میرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو ایسا خیال اب نہیں، عمر بھر تیرا ساتھ ہو ایسی خواہش بھی اب نہیں،
میرے دل کی مجھ سے تیرے لیے کوئی جنگ اب نہیں، میں رہوں تجھ سے آشنا ایسی حماقت بھی اب نہیں، اس دل نے مجھے برباد کیا اور دل کی بات سننا اب نہیں۔ کشف کے پاس اس وقت اسے سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ بس خاموش ہی رہی تھی۔ اذہان کیا ہوا بیٹے، اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ رفیق صاحب نے اسے پوچھا تو وہ بولا، دادو مجھے دانیہ آپی کی بہت یاد آ رہی تھی، کتنے دن ہو گئے نا وہ مجھ سے ملی بھی نہیں۔ اذہان کیا ہوا؟ تبھی ہادی کی آواز پر وہ پیچھے مڑا تھا۔ ہادی چاچو آپ؟ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا تو ہادی نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا تھا۔ کیوں اداس ہے میرا پرنس؟ چاچو مجھے دانیہ آپی کی یاد آ رہی تھی نا۔ ہاں یار وہ تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، اس نے آہستہ سے اذہان کے کان میں کہا تھا۔ آپ کو کیوں؟ اس کے سوال پر اس نے اپنے ایک ہاتھ سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پرنس کو اس کی آپی سے ملوا ہی دیتے ہیں، اس نے کہا تو اذہان فوراً تیار ہو گیا اور وہ ماموں سے اجازت لے کر اذہان کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ موسم کافی اچھا تھا اور وہ دونوں لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، تبھی گیٹ سے ایک کار اندر داخل ہوئی۔ کار سے نکلتے ہوئے ہادی کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کشف نے دانی کی جانب دیکھا جو اندر جانے کے لیے مڑی تھی، مگر اذہان کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور ہادی بھی چلتا ہوا ان کی طرف آیا تھا۔ آپ کہاں تھے اتنے دن سے؟ میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ اذہان اس کے پاس آ کر بولا، یہی تھی، بس میں تھوڑی سی مصروف ہی تھی نا، اس لیے آپ سے مل نہیں پائی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، پتہ ہے آج مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، پھر ہادی چاچو نے کہا کہ وہ آپ سے ملوا دیں گے تو میں فوراً آپ سے ملنے آ گیا۔ اذہان نے معصومی سے کہا تو اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اس شخص پر ڈالی جسے دیکھتے ہی وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتی تھی، لیکن آج اس نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ چلو اذہان ہم اوپر کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، وہ اذہان کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ہاں چلے، مجھے بھی آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اس کی بے رخی ہادی نے محسوس کی تھی، اسے دکھ پہنچا تھا، مگر جو ہو چکا تھا وہ اسے بدل بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہادی نے کشف سے پوچھا، کیسی ہے وہ؟ اسے تکلیف دے کر آپ اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں؟ حیرت ہے مجھے، آپ نے جو کیا اس کے بعد کیا امید کرتے ہیں آپ کہ وہ کیسی ہوگی؟ دیکھو کشف، جو کیا میں نے اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا، میرا خدا جانتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں تو میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں نے جو بھی اس کو بچانے کے لیے جو بھی کیا اسے بچانے کے لیے کیا۔ خیر آپ نے ابھی تک میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، اور آپ اذہان کو بلوا دیں پلیز، مجھے جانا ہے ابھی۔ وہ جس کے لیے یہاں آیا تھا وہ اسے نظر انداز کر کے چلی گئی تھی تو ایک دم ہی اس کا دل بھی اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا تو کشف اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں اسے سچائی اور دانین کے لیے محبت ہی محبت دکھائی دی۔ پہلے سے بہتر ہے اب وہ، آپ رکیں میں بلاتی ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اذہان بیٹا آپ کو چاچو بلا رہے ہیں جانے کے لیے، چلیں آپ میرے ساتھ نیچے آ جائیں۔ اتنی جلدی؟ لیکن ابھی تو ہم آئے تھے۔ اذہان منہ بسرتے ہوئے بولا تو کشف نے کہا، اذہان آپ جاؤ نا، کل ہم پارک میں ملیں گے اور پھر وہیں باتیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کل پارک میں ملتے ہیں، آپ دونوں آئیے گا۔ اذہان یہ کہتے ہوئے چلا گیا تو دانین کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اور وہ جو افسردہ چہرے لیے کشف سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ پھر وہ کار کی طرف بڑھا تھا، خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے اس نے کھڑکی کی طرف سے دیکھا تھا۔ پل بھر کو دونوں کی نظریں ملی تھیں، ایک کی آنکھوں میں محبت تھی، عشق تھا، اس کے زخمی وجود کو سمیٹ لینے کی تمنا تھی، تو دوسرے کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی، بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ تھا اور کچھ کھو دینے کا ملال تھا۔ دونوں ہی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور پردہ سرکا کر اس نے بے دردی سے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کیا تھا۔ کئی دن بیت گئے تھے مگر ان دونوں کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ دانین کشف کے گھر سے ہاسٹل واپس چلی گئی تھی۔ دانین کے دل میں جو بدگمانی ہادی کے لیے آئی تھی اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس پورے ہفتے میں ہادی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر وہ بنا اس کے سامنے آئے سائے کی طرح اس کے ساتھ بھی رہا تھا، اس کی حفاظت کی تھی۔ ابراہیم حیات شاہ کی طرف سے خاموشی پا کر اسے کچھ اطمینان ہوا تھا کہ شاید وہ سمجھ جائیں اور اپنی ضد چھوڑ دیں۔ عادل علی بھی اب دانین کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ دونوں جانب سے خاموشی پا کر اس کے دل کو سکون ہوا تھا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔
مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ خاموشیاں سکون نہیں پہنچاتی، بلکہ کچھ خاموشیاں زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان لاتی ہیں، اور ایک ایسا ہی طوفان ان کی زندگی میں آنے والا تھا جس کی لپیٹ میں وہ خود بھی آنے والا تھا۔